الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا۔ اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے۔ یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا۔ یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے اٹھایا۔ یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ نور ہدایت، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا۔ یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا۔ یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی محبت ہے ہم کو تو اپنا وزیرہ بدلنا پڑے گا۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں۔ آپ اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں۔ آپ کی اتباع اللہ کی معرفت کو سینوں کے اندر اتارتی، اور جو
उम्मत छोटी छोटी सुन्नतों को तर्क कर रही है, छोड़ रही है। इस दौर के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फलहू अजरु मिअति शहीद। जब कोई बंदा मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखेगा तो एक सुन्नत पर अमल करने का अजर 100 शहीदों के अजर के बराबर है। इंद फसादी उम्मती का मतलब मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त उलमाए किराम लिखते हैं कि जब उम्मत छोटी छोटी सुन्नतों को मामूली समझकर यूं ही छोड़ रही हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क किया जा रहा हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, ऐसे दौर के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल करना, उसका अजर 100 शहीदों के अजर के बराबर है। मिसाल के तौर पर अगर हम पानी पीने को सुन्नत तरीके पर ढाल लें तो सुन्नत तरीके से पानी पीने का अजर 100 शहीदों के अजर के बराबर हो जाएगा। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, दोपहर के वक्त कैलूला करना, सुन्नत की नियत से अगर कोई बंदा दोपहर के वक्त कैलूला कर ले, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह, कौन मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह? हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह वो कि जिनकी जोहद मुसलसल ने जो दीन इलाहिया को रोका और उस अकबर बादशाह को समझाया, वो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह। आप लिखते हैं कि दोपहर के वक्त कैलूला करना, अगर सुन्नत की नियत से कैलूला दोपहर के वक्त किया तो उसका अजर 1000 साल तक सारी रात नफले इबादत करते रहो, उससे ज्यादा बड़ा अजर है। हजारों साल सारी रात नफले इबादत गुजारने से ज्यादा अजर दोपहर के वक्त सुन्नत की नियत से कैलूला करने का अजर है। मेरे भाइयों, इस दौर के अंदर हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें। खाना खाने का क्या सुन्नत तरीका है, उस तरीके को अपनाएं। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीधे हाथ से और इन 3 उंगलियों से खाना तनावुल फरमाते थे, बीच की उंगली, शहादत की उंगली और यह अंगूठा। और खाना खाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन 3 उंगलियों को इस तरह चाटते थे, पहले बीच की उंगली, शहादत की उंगली और फिर अंगूठा। आज अमरीकी साइंसदां और दीगर डॉक्टर लोग इस बात को हैरान हैं कि जो बंदा खाना खाने के बाद उंगलियों को चाटे वो पेट की बीमारी से बंदा महफूज रहेगा। और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, खाना खूब चबा चबा कर खाए। आज इस बात को तब साइंसदां और डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हें गैस की बीमारी नहीं होगी, पेट की बीमारी नहीं होगी, खाने को खूब चबा चबा कर खाओ। और हकीम लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, एक नसीहत ये भी थी, बेटा दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना, दांतों का काम कभी आंतों से ना लेना। क्या मतलब? यानी दांतों का जो काम है खाना खूब चबा चबा का खाना, बेटा इस काम को दांतों से लेना, आंतों से ना लेना, वरना बीमार हो जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने में इंसान को दुनियावी एतबार से भी फायदा, मादी एतबार से भी फायदा और उखरवी एतबार से भी फायदा है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करें, सहाबे किराम की जिंदगी उठाएं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस तरह उन्होंने सुन्नतों पर अमल किया, एक एक सुन्नत पर।
بلکہ یہ تو صحابہ کرام کی بات ہوگی. میں آپ کو تابعی کے دور تک لے جاتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث. ان کے بارے میں ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہا، میں نے ان کی قریب کی زندگی کو دیکھا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ کرام میں اور عبداللہ بن مبارک میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا سا فرق ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا. باقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں آپ کے اندر بالکل آپ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ تھا، آپ نے اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا. حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند جن کو کہا جاتا ہے، عشاء کے وتر کے بعد آپ 2 نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ تو عالم ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ ہاں بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ آپ وتروں کے بعد کے 2 نفل بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے، لہٰذا بے شک مجھے ثواب آدھا ملے لیکن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ لوگ کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ اور آپ کے ساتھ آپ کا پورا قافلہ سفر پر جا رہے ہیں. آپ کسی جگہ پر رکے اور وہاں پہنچ کر آپ ایسے بیٹھے جیسا گویا کہ استنجا کر رہے ہیں، قضائے حاجت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر رکنے کے بعد آپ چل دیے. قافلے والوں نے کہا کہ جب آپ کو استنجا نہیں کرنا تھا تو آپ نے اتنا وقت کیوں ضائع کر دیا؟ تو سنیں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر ٹھہرے اور آپ نے یہاں پر قضائے حاجت کیا تھا. مجھے بے شک اس وقت قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر رک کر قضائے حاجت کیا تو میں نے آپ کی سنت کو اپنایا ہے. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. ایک صحابی، ان کے بال گھونگری والے یعنی مڑے توڑے، جیسے ساؤتھ افریقہ والوں کے ہوتے ہیں، حبشہ والوں کے ہوتے ہیں. تو وہ صحابی بھی حبشی تھے. نہانے کے بعد آتے بالوں کو کاٹتے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بیچ کی مانگ نکالنا، اور وہ بیچ کی مانگ نکلا نہیں کرتی تھی. خوب کوشش کر لی. اب انہوں نے ایک کام کیا، ایک لوہے کی سلاخ لی، اس لوہے کی سلاخ کو آگ کے اندر تپایا، خوب تپایا، وہ بالکل سرخ ہو گئی. اس لوہے کی سلاخ کو کسی چیز سے پکڑ کر اپنے سر کے بیچ کر رکھ دیا. اب جب رکھا تو زخم ہو گیا، آدھے بال ادھر اور آدھے بال ادھر ہو گئے. کئی دن بعد جب وہ زخم بھی ٹھیک ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان صحابی کی ملاقات ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ملاقات ہوئی تو آپ کی نگاہ بھی پڑ گئی کہ یہ کیا ہے سر پر. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان بالوں کا کیا فائدہ کہ جن بالوں کے اندر آپ کی سنت ادا نہ ہو سکے. پھر انہوں نے پورا واقعہ بتلایا کیسا معاملہ ہو. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ان لوگوں کے اندر تھا. ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فاتح ایران کہلائے جاتے ہیں، یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کسرا کے دربار کے اندر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، کھانے کا روٹی کا لقمہ نیچے گر گیا. جب لقمہ نیچے گرا تو آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس حدیث شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے کا کوئی لقمہ نیچے گر جائے تمہیں چاہیے کہ تم اس کو صاف کر کے کھا لو، نہیں معلوم کھانے کی برکت اللہ نے اس لقمے کے اندر رکھی ہو. اب جیسا آگے ہاتھ بڑھایا، برابر میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کونی ماری اور کہا بھائی آپ نہیں جانتے آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. یہ کسرا کا دربار، دنیا کی سپر پاور
طاقت کا دربار ہے. اگر آپ اس طرح گرا ہوا کھانا کھائیں گے یہ لوگ آپ کو کوئی عزت نہیں دیں گے, یہ لوگ آپ کو کوئی حیثیت نہیں دیں گے, ان لوگوں کے اندر کوئی آپ کی وقت نہیں ہوگی. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دندانی شکن جواب دیا اور کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کہ میں ان پاگلوں کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دوں, کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. یہ مجھے عزت دیں یا ذلت دیں, ان کی نظر میں میری وقعت ہو یا نہ ہو, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. آج ہے کوئی ایسا کہنے والا, داڑھی رکھ لے, دنیا والے کہیں ملا بن گیا, مولوی بن گیا, تو کہے کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہے کوئی اس بات کا جواب دینے والا؟ نہیں, داڑھی رکھی نہیں جا رہی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں میرے بھائیوں ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے. ایک شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر لکھا. وہ شعر ایران کے ایک بزرگ تھے, بڑے نیک تھے, بڑے اللہ والے تھے, ان کو وہ شعر بڑا پسند آیا. اب جب وہ شعر ان کو بڑا پسند آیا تو انہوں نے, بزرگ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس شاعر سے ملاقات کروں. اب یہ اس شاعر سے ملاقات کے لیے چل دیے, پتہ پوچھا یہ شاعر کہاں ہے, مشہور شاعر تھا. تو ملاقات کے لیے چلے تو پتہ چلا کہ وہ صاحب اپنی داڑھی منڈوا رہے تھے. اب یہ سوچ کر تو کچھ اور چلے تھے, جب یہاں دیکھا داڑھی منڈوا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کیا بولا, ریشمی تراشی, ریشمی تراشی یعنی تم داڑھی کٹوا رہے ہو. تو آگے سے اس شاعر نے جواب دیا, ریشمی تراشم بلے دلے کسے نامی خراشم, یعنی میں داڑھی تو منڈوا رہا ہوں لیکن بلے دلے کسی نمی خراشم, میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا. تو ان بزرگوں نے کہا او بھائی کیا کہہ رہے ہو, میں داڑھی تو کٹوا رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھا رہا. او بھائی تم ریش تراشی بلے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی, یعنی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھا رہے ہو. جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ میں جو داڑھی منڈوا رہا ہوں اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہوں, اس کے دل پر ایک چوٹ لگی اور اس نے توبہ کری. میرے بھائیو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اگر ہم چھوڑیں گے, توڑیں گے, مٹائیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی. میں ایک واقعہ آپ کو جو بالکل ایک خواب کے اندر دیکھا ہوا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے, ہمارے حضرت جی نے بھی لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے جو ہر ہفتے 1 لاکھ درود پاک کا نذرانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کرتے تھے. ہر ہفتے 1 لاکھ درود پاک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مرتبہ ان کو زیارت ہوئی, تو زیارت اس طرح ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ زخمی ہے. وہ بزرگ خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کے سینے پر زخم کس طرح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں, گلی گلی, گھر گھر, نگر نگر, بازاروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مٹانے والوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ زخم ہے کہ میری امت میری سنت کے خلاف زندگی گزارتی, یہ وہ دیے ہوئے زخم ہے. یہاں پر کسی شاعر نے ایک شعر لکھا, تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں, تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں, لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں ہم نے پھولوں سے بھی زخم کھائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیروں سے شکوہ نہیں تھا, وہ تو کافر تھے, وہ پرائے تھے, ان کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت بھی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گلہ ہے امتیوں کا جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہی لوگ گانے بجاتے ہیں, وہی لوگ ڈی جے بجاتے ہیں, وہی لوگ مسجد کے دروازے پر آتش بازی کرتے ہیں. اگر اس کام کو کوئی غیر مسلم کرے, مسجد کے دروازے پر اگر کوئی غیر مسلم ڈھولک بجائے یا غیر مسلم آتش بازی کرے تو اس کو مسجد کی حرمت ہی قرار دیتے ہیں اور خود کچھ بھی کرتے رہیں, خود مسجد کے دروازے پر پٹاخے پٹکاتے رہیں, آتش بازیاں چھوڑتے رہیں, ڈھولک بجواتے عین نماز کے وقت ڈھولک بجواتے رہیں, تو مسجد کی بے حرمتی نہیں, اذان کی کوئی بے حرمتی نہیں, نماز کی کوئی بے حرمتی نہیں, جماعت کی کوئی بے حرمتی نہیں. اس کام کو اگر غیر مسلم کریں اس سے لڑنے مرنے کو تیار کہ اس نے بے حرمتی کر لی, اس نے مسجد کے سامنے ڈھولک بجایا, اس نے مسجد کے سامنے ڈی جے بجایا, اس نے مسجد کے سامنے گوڑا چھوڑا, خود کچھ بھی کرتے رہے, اس سے کوئی دقت نہیں.
میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مٹا کر نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں. افسوس ہے خوشیوں کے موقع پر لوگوں کی جو ناراض ہیں ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں, ان کو منا رہے ہیں, اور ایسی خوشیوں کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکالا جا رہا. یہ خوشی ہے, لعنت ہے. اور پھر کہتے ہیں اجی کیا کریں, بیوی ہمارا کہنا نہیں مانتی, نکاح میں برکت نہیں, کیا ہوا ایسا لگ رہا ہے جیسا ہمارے گھر پہ یا ہم یا بیوی میں کسی نے جدائی کے لیے کچھ کرا دیا ہے. میرے بھائیو, جب تم شادی غیروں والی کرو گے تو شادی کے اندر برکتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہماری شادی کتنی اسلامی طریقے سے ہو رہی ہے. صرف اور صرف نکاح کا فرق ہے, بلکہ نکاح بھی آج کل وہی ہو رہا ہے میرج ہال کے اندر. میرج ہال کے اندر ہوتا ہے, خطبے کی آواز میرے خیال سے دولہے کی آواز تک بھی نہیں پہنچتی ہوگی, قبول کرانے کی آواز اس کے کان تک بھی نہیں پہنچتی ہوگی, اتنا شور مچایا جا رہا ہوتا پیچھے. لیڈیزیں, بچے, مرد اتنا شور مچا رہے ہوتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم کیا دیا, اعلن النکاح, تم نکاح کا اعلان کرو اور تم نکاح کو مسجد کے اندر کرو. ہم کتنا اس سنت پر عمل کر رہے ہیں, اس سنت پر, اس حدیث پر ہم نے کتنا عمل کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسجد کے اندر نکاح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح کا اعلان کرو, یعنی نکاح مجمع کے اندر ہونا چاہیے جس سے لوگوں میں پتہ چل جائے, چھپ کے نہیں ہونا چاہیے, اور نکاح مسجد کے اندر ہونا چاہیے. مگر افسوس صد افسوس آج ہماری شادی اور غیروں کی شادی ایک ہو چکی ہے. بلکہ کچھ مہینوں پہلے ایک صاحب نے اطلاع دی کہ مفتی صاحب ہم دہلی گئے شادی کے اندر, تو وہاں نکاح ہوا نہیں, دولہا اور دلہن, حالانکہ ابھی تو غیر محرم ہے کیونکہ نکاح نہیں ہوا, دولہا اور دلہن دونوں ساتھ بیٹھ کر, جو صوفے والی جو کرسی تھی, دونوں ساتھ بیٹھ کر فوٹو کھنچوا رہے. یہ دلی کی شادی کی بات ہے. ابھی تو میرے بھائی وہ تو غیر محرم ہے, اس کو دیکھنا, اس کا ہاتھ میں لینا یہ ابھی حرام ہے, کیوں ابھی نکاح نہیں ہوا. یہ کیا, یہ غیر, جیسے غیر لوگ آپس میں بیٹھ کر فوٹو لیتے ہیں, بالکل وہی طریقہ ہماری شادیوں کے اندر آ گیا. صرف ایک نکاح کا فرق تو مان لیجئے, اور نکاح کا بھی کیا فرق, قبول کرانا اور خطبہ, یہی فرق ہے. باقی وہ بھی نکاح میں بھی غیروں کے طریقے لیے ڈھولک بجایا جاتا, اس میں بھی بعض جگہ ہم بہت جگہوں پہ ہم نے منع کیا ہے, اور آتش بازی چھوڑی جاتی ہیں. تو صرف خطبہ اور قبول کرانے کا فرق مان لیجئے, باقی ہماری شادیاں اور غیروں کی شادیاں ایک ہو گئی ہیں. اور جب ایک ہوگی تو ایسی شادیوں کے اندر لعنتیں برسیں گی اللہ کی یا برکتیں آئیں گی؟ ان شادیوں کے اندر تو پھر لعنتیں برسیں گی, اور یہ لعنت کا نتیجہ یہ ہوگا ایک نہ ایک دن جدائی ڈل جائے گی. اللہ نہ کرے, لیکن ان لعنتوں کا اثر یہی ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب امتی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا میرے حسن کو زہر دیا جائے گا, میرے حسین کو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا, میرے فاطمہ پر یہ حالات آئیں, آپ کو معلوم تھا میرے بعد میرے ان بیٹیوں پر اور میرے نواسوں پر کیا حالات آئیں گے, آپ کو معلوم تھا. لیکن آپ اپنے نواسوں کے لیے نہیں روئے, آپ روئے تو کس کے لیے روئے, امتی کے لیے روئے. آپ نے اس امت کو رات میں یاد کیا, اور کیسا یاد کیا, حدیث بتاتی ہے حتی تورم قدما, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا قیام فرماتے تھے, اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا. یا ربی امتی امتی, یا ربی امتی امتی. وفات کے وقت جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت فرشتہ آئے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روح قبض کرتے وقت کہا کہ جتنی تکلیف مجھ کو ہو رہی ہے, کیا روح قبض کرتے وقت اتنی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کی امت کو تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک آنے والی میری امت کے ساتھ سکرات کے وقت جو سختی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ مجھے دے دو, میں ہی محمد برداشت کر لوں گا, میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اور آج امت اس نبی کی سنتوں کو مٹا رہی ہے. اگر اس بیان کو سننے کے بعد بھی ہمارے اندر غیرت نہ آئے تو پھر میرے بھائیوں ہمارا ضمیر مردہ ہے, مر چکا ہمارا ضمیر.
ہمیں چاہیے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سب لوگ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے پر نبی علیہ السلام کی سنت کو سجائیں گے. سب وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک مشت داڑھی رکھنا میرے بھائیو یہ ایسی سنت ہے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ واجب ہے، واجب. اس لیے سب یہ اس چیز کا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عزم کریں کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.